اس کا عنوان ہے فیشن، ایکشن اور ریئیکشن، کہ فیشن کب اور کیوں ضروری ہے۔ فیشن جو ہے وہ کوئی رد عمل یا کیفیت کا نام نہیں ہے۔ کہ میرڈ اور ان میرڈ کے فیشن کی انفرادیت کیا ہے؟ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ میں صرف جو فرق ہوتا ہے وہ ان کی سوچ کا اور ان کی رسپانسبلٹیز کا ہوتا ہے۔ فیشن سے اپنی لائف میں لے کر معاشرے پر مثبت یا منفی اثرات کیا ہیں؟ معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیں فیشن وہ اپنانا چاہیے پر ناراض ہوں تو پھر منانے کا ایکشن کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا دل ایسا بنایا ہوا ہوتا ہے کہ وہ مرد کے چند جملوں سے وہ خوش ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایڈین نیوز اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ مریم شوکت۔ یقیناً آپ جانتے ہیں کہ ایڈین نیوز لاتا ہے آپ کے لیے نئے خوبصورت اور منفرد پروگرامز جو آپ کی اور آپ کی لائف کے لیے بہت مفید ثابت ہوتے ہیں۔ آج ہم نیا پروگرام نئے مہمان کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے شیئر کریں گے، جس کا عنوان ہے فیشن، ایکشن اور ریئیکشن۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان موجود ہیں جو کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہیں، اچھا ایکسپیرینس رکھتی ہیں، اچھی پرسنالٹی کی مالک ہیں اور جو ہے موٹیویشنل اسپیکر الائٹ اسکول کی پرنسپل بھی ہیں میری مراد میڈم نیدا سعید۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں میم؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا۔ جو ہے آج ہم فیشن، ایکشن اور ریئیکشن کے بارے میں بہت سارے سوالات اور جوابات کریں گے۔ بالکل ناظرین، ہر زمانے میں فیشن ہوا، ہر دور میں فیشن کیا جاتا ہے۔ کسی بھی علاقے کو دیکھ لیں، وہ چاہے سندھی ہو، بلوچی ہو، پنجابی ہو، خیبر پختونخوا ہو، کسی بھی علاقے کو آپ دیکھ لیں تو ہر انسان جو ہے اپنی ثقافت کے مطابق فیشن کرتا ہے، اپنے رسم و رواج کے مطابق فیشن کرتا ہے۔ جی بالکل ناظرین، اور اسلام میں بھی فیشن سے منع نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اپنا انداز تھا، آپ کا ہر کام کرنا ایک فیشن تھا، آپ کا ہر کام کرنا ایک ایکشن تھا۔ وہ کیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی کملی کو کندھوں پہ لیتے تو اپنے فیشن اور ایکشن کے مطابق لیتے، آپ اپنے سٹائل کے مطابق جو ہے وہ کملی کو اپنے کندھوں پہ اوڑھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بالوں کا سجانا جو ہے، ان کو سنوارنا ایک الگ فیشن تھا، ان کا ایک الگ ایکشن تھا۔ تو لوگ جن کو بہت لائک کرتے، پسند کرتے، جو اب جو ہے ہمارے لیے سنت ہے۔ جی بالکل ناظرین، اگر اچھا فیشن کیا ہو تو لوگ ہمیں لائک کرتے ہیں، لوگ پسند کرتے ہیں، لوگ اچھے اچھے کمنٹس کرتے ہیں، اور اگر ہم نے برا فیشن کیا ہو تو لوگ ہمیں ڈس لائک کرتے ہیں، ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، ہمیں طنز کرتے ہیں کہ دیکھو اس نے کیسا فیشن کیا ہے۔ تو آج فیشن، ایکشن اور ریئیکشن کے حوالے سے ہم بہت سارے سوالات اور جوابات کریں گے۔ جی میم، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ فیشن کب اور کیوں ضروری ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ ایڈین نیوز کا جنہوں نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا اور میری رائے کو مقدم جانا۔ آپ کے کویسچن کے مطابق میرا آنسر یہ ہے کہ فیشن جو ہے وہ کوئی رد عمل یا کیفیت کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل لائف سٹائل کا نام ہے۔ ہماری شخصیت کے ساتھ جو فیشن میچ کرے ہمیں وہی اپنانا چاہیے۔ ہماری شخصیت جو ہے ہماری سوچ کا، بیسیکلی میں یہ کہوں گی کہ ہماری اپنی سوچ کا فیشن ہوتا ہے کہ ہماری سوچ، ہم اپنے آپ کو بہترین کس سانچے میں تصور کر رہے ہیں، تو اس کے مطابق اپنے ماحول اور حالات کو دیکھنے کے مطابق جو ہے ہمیں فیشن کو اپنانا چاہیے۔ فیشن صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ ڈارک لپسٹک لگا لیں یا ہیوی بیس لگا لیں یا ماڈرن کپڑے پہن کے پھریں تو اس سے فیشن ہوگا، بلکہ نہیں، فیشن آپ کی سوچ، آپ کے اخلاق اور آپ کی روایات کے مطابق ہو تو وہ زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ فیشن کو اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فیشن کو اتنا ہی کرنا چاہیے جتنا آپ کے اوپر سوٹ کرے۔ جی بالکل، فیشن اتنا ہی کرنا چاہیے جتنا آپ پہ سوٹ کرے۔ جی دیکھیں، آپ بہت چھوٹی سی تبدیلی کر کے خود کو دوسروں سے منفرد کر سکتے ہیں،
اور اپنے آپ کو الگ رکھ سکتی ہیں. تو ضرور، لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ جو تبدیلی آپ خود میں لا رہی ہیں وہ دوسروں کو بھی پسند آئے. جی بالکل ایسی بات ہے. آپ مجھے بتائیں کہ میرڈ اور ان میرڈ کے فیشن کی انفرادیت کیا ہے؟ کہ شادی شدہ زیادہ فیشن کرتی ہیں کہ یہ ان شادی شدہ؟ نہیں، میں اس کو یہ نہیں مانتی کہ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کتنا کرتی ہیں، بلکہ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ میں صرف جو فرق ہوتا ہے وہ ان کی سوچ کا اور ان کی رسپانسبلٹیز کا ہوتا ہے. کہ ایک جو بچی ان میرڈ لڑکی ہے وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے اپنے آپ کو، اپنی شخصیت کو باوقار رکھ رہی ہے، تو اسی طرح ڈیفینیٹلی اسی طرح جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنے ساس سسر کے ساتھ اور شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کو اپنی شخصیت کے وقار کو ایسے ہی رکھنا چاہیے جیسے وہ ماں باپ کے ساتھ رہتی ہے. لیکن اس کے پھر ماں باپ کو بھی یہ چاہیے کہ جیسا رویہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ رکھتے ہیں ویسا ہی بہو کے ساتھ رکھیں تاکہ مشکل حالات پیدا نہ ہوں. اسی طرح کیونکہ یہاں پہ ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے تو ایک لڑکی شادی کے بعد صرف یہی سوچتی ہے کہ میرے فیشن کرنے سے میرے میاں یا میرے سسرال والوں کو یہ چیز بری نہ لگے، تو وہ زیادہ محتاط ہو جاتی ہے. اور یہ احتیاط ہی ہے جو ایک میریڈ اور ان میریڈ لڑکی میں تفریق کرتی ہے. کیونکہ جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں آپ ان میں دیکھیں تو وہاں پہ شادی جو ہے وہ لڑکی کے فیشن پہ ڈیپینڈ نہیں ہوتی. لڑکی اسی طرح اپنی لائف گزارتی ہے. بلکہ آج تک میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ مرد سے کسی نے یہ کویسچن کیا ہو کہ شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ مرد میں فیشن کا کتنا فرق ہے. تو جیسے مرد کو اپنی زندگی اپنے مرضی سے جینے کا حق ہے، تو یہاں پہ میرا سوال یہ ہے تو پھر عورت کیوں نہیں جی سکتی؟ جی بالکل، عورت کیوں نہیں جی سکتی. آپ مجھے بتائیں کہ فیشن سے اپنی لائف میں لے کر معاشرے پر مثبت یا منفی اثرات کیا ہیں آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، فیشن کوئی بھی ہو، معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیں فیشن وہ اپنانا چاہیے جو اعتدال میں رہ کر ہو. جب ہم اعتدال سے ہٹیں گے تو رد عمل بھی تبھی سامنے آئے گا اور پھر منفی اثرات بھی مرتب ہوں گے. کوئی بھی فیشن ہم کریں ہم اس کو اپنی لیمٹس، اپنی ثقافت اور اپنی روایات کے مطابق کریں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی منفی اثرات جو ہیں وہ اس میں آ سکتے ہیں. فیشن جو ہے وہ ہماری شخصیت کو نکھارتا ہے، نہ کہ اس کو زہر بحث لایا جائے اور ہماری شخصیت جو ہے وہ ڈیمیج ہو. جی بالکل، ہماری لائف سٹائل کے لیے فیشن جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے اور فیشن جو ہے اعتدال میں رہ کے اپنانا چاہیے، نہ کہ اپنے سے بڑھ کر فیشن کرنا چاہیے جو کہ دوسرے طنز یا مذاق کریں آپ کو. اور میں پوچھنا چاہوں گی کہ فیشن سے اپنی لائف میں لے کر جدید دور میں کامیابی کے لیے فیشن اور ایکشن ضروری ہے کیا؟ دیکھیے، فیشن جو ہے وہ اگر میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ اعتدال میں اگر رہ کر کیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور جہاں تک بات ہے کامیابی کی، تو ہماری کامیابی کے ساتھ ساتھ ہماری شخصیت کا اس میں بہت زیادہ ہاتھ ہوتا ہے. ہماری شخصیت کے ساتھ ساتھ ہماری قابلیت جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. ہم تھوڑا سا فیشن کر کے اپنی قابلیت کی وجہ سے اس کو ہم نکھار سکتے ہیں، ہم اپنی شخصیت کو مزید نکھار سکتے ہیں اور اس میں جدت لا سکتے ہیں، اس میں انفرادیت لا سکتے ہیں. تو بہت چھوٹا سا پوائنٹ اگر ہم نوٹ کر کے اس سے ہماری شخصیت بہتر ہو سکتی ہے تو ڈیفینیٹلی ہر لڑکی کو، ہر عمر کی عورت کو جو ہے وہ فیشن کرنا چاہیے اور اپنی شخصیت میں نکھار لانا چاہیے. جی میم، آپ بتائیے کہ فیشن، خاتون کے فیشن پر مرد کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ میرے خیال میں خاتون کے فیشن پر مرد کا ایکشن اور خاتون کا ری ایکشن کیا کہیں گی آپ اس بارے میں؟ میرا خیال ہے کہ ایکشن اور ری ایکشن ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ فیشن نہیں، وہ ہوتا ہے، نہیں ہونا ہی نہیں چاہیے. بیکاز فیشن جو ہے، عورت کو اللہ تعالیٰ نے صنف نازک بنایا نا، اور عورت کی اس لیے دلچسپی بھی زیادہ فیشن میں ہوتی ہے، اسی لیے وہ زیادہ زیر بحث بھی آتی ہے اور اس چیز کا بہت فائدہ بھی اٹھاتی ہے عورت کہ جب مرد جو ہے گھر میں آتا ہے تو بیوی تیار شیار ہو کے بن ٹھن کے بیٹھی ہوتی ہے اور شوہر جو ہے تھوڑی سی تعریف کر دینا کہ میم آج آپ بہت پیاری لگ رہی ہو، تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے میڈم وہ کہتی ہے اچھا میں پیاری لگ رہی ہوں، چلیں پھر آج مجھے آئس کریم کھلائیں، آج مجھے باہر لے کے چلیں، مجھے شاپنگ کروائیں. تو اس چیز کا جو ہے وہ فائدہ اٹھاتی ہے. اس بات پہ کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، میں یہی کیونکہ میں خود ایک عورت ہوں اور میں خود اس طرح کے نخرے کرتی ہوں اور میرا خیال ہے کہ یہ عورتوں کو اور لڑکیوں کو ہی زیب دیتے ہیں. آج ماشاءاللہ پیاری بھی بہت لگ رہی ہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. مجھے پتہ ہے کہ فیشن اور ایکشن کے حوالے سے آج ہم پروگرام لے کے آئے ہیں تو بہتر ہونا چاہیے انشاءاللہ انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ظاہری سی بات ہے، عورت کو اللہ تعالیٰ نے صنف نازک بنایا ہے اور وہ فیشن بھی زیادہ کرتی ہے، اس لیے زیادہ زیر بحث بھی آتی ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ مرد فیشن نہیں کرتے، مرد بھی فیشن کرتے ہیں اور زیر بحث بھی آتے ہیں. اس میں سارا جو اثر ہوتا ہے وہ ہماری سوچ کا ہوتا ہے. ہم اپنی سوچ کو مثبت رکھیں تو ایکشن اور ری ایکشن والی چیزیں جو ہیں وہ سامنے ہی نہیں آئیں گی، جن کو آپ حسد بھی کہہ سکتی ہیں. جی بالکل یہی بات ہے. تو میم، خاتون کے فیشن پر مرد کا ایکشن یہ تو ہم نے پوچھ لیا کہ یہ نہیں، لیکن اگر آپ ناراض ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر منانے کا ایکشن کیا ہوتا ہے؟
آپ کے ساتھ؟ منانے کا کوئی خاص میرے سے اگر آپ پوچھیں، ہمارے ناظرین سے شیئر کریں نا تھوڑا سا. ہاں نہیں دیکھیں، عورت کو حق ہے روٹھنے کا اور مرد کو چاہیے کہ وہ منائے بھی. میں تھوڑا سا پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیسے وہ مناتے ہیں؟ نہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ تھوڑی سی تعریف کر دیں کہ جی آج آپ، جیسے کہ آپ نے پہلے کہا کہ آج آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں، تھوڑی سی دیکھیں عورت جو ہوتی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا دل ایسا بنایا ہوا ہوتا ہے کہ وہ مرد کے چند جملوں سے وہ خوش ہو جاتی ہے. تو اس لیے جو ہے وہ میاں اگر یہی آ کے کہہ دیں کہ آج آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں، یا کھانا بہت اچھا بنا ہے، یا بچے بہت صاف ستھرے، تو ڈیفینیٹلی عورت خوش ہو جاتی ہے، اور میرا خیال ہے انف ہوتا ہے یہ. جی بالکل. تو آج کے اور پہلے فیشن میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں کہ آج کا فیشن اور پہلا فیشن کیسا تھا؟ نہیں میرا نہیں خیال کہ کوئی اس میں فرق ہے، بلکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو پہلے فیشن تھے نا وہ اب دوبارہ لوٹ کے واپس آ رہے ہیں. پہلے ہمارے وہ شلواری قمیضیں اور اس طرح کی جو ثقافتی ڈریسز ہوتے تھے وہ پہنے جاتے تھے. پھر جب تھوڑا سا جدید دور آیا تو ہمارے یہاں پہ کیپریز نے اور ٹراؤزر نے ان کی جگہ لے لی، لیکن اب میں وہ شارٹ ہو گئیں، تھوڑا کپڑا شارٹ ہو گیا، تو اس لحاظ سے وہ فیشن جدید دور میں یہ ہوا. لیکن اب میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ اب دوبارہ سے جو ہے وہ پچھلے فیشن واپس آ رہے ہیں، بڑے بڑے دوپٹے اور کھلے گھیر والی شلواریں اور لانگ شرٹس. تو اب مجھے لگتا ہے کہ وہ فیشن واپس آ رہے ہیں، اس لیے کوئی فرق نہیں ہے. جی بالکل کوئی فرق نہیں، کیونکہ وہی ڈیزائن، وہی جو ہے فیشن جو پرانا تھا وہی ہمارے آگے آگے آ رہا ہے، اور دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہاں یہ پہلے بھی تھا یار، اب بھی کیوں یہ آ گیا. تو بہت سارے ہمیں سوالات کے جوابات ملے ہیں جو آپ کے لیے بہت مفید اور فائدہ مند ثابت ہوئے ہیں. تو میرا لاسٹ میں آپ سے کویسچن یہ ہے کہ آج کل خواتین کا ری ایکشن کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ تعلیم کی کمی، عدم برداشت، مہنگائی، بے روزگاری یا کہ خودداری؟ اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اس میں تعلیم کی کمی بھی ہے، اس وجہ سے بھی عورتوں میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے. دوسرا اس میں جو ہے وہ مہنگائی بھی آ جاتی ہے کہ بہت سی ایسی خواتین ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتی مہنگائی کے اس میں رہ کر. اور عدم توجہ کا شکار بھی عورتیں ہوتی ہیں جن کو گھر سے، ابھی آپ نے جب کویسچن کیا تھا کہ ناراض ہوتے ہیں تو مناتے کہتے ہیں، تو جب عورت کو گھر سے وہ چیز نہیں ملتی، گھر سے اپریسیشن نہیں ملتی، گھر سے تعریف نہیں ملتی، تو ڈیفینیٹلی عورتیں چڑچڑی اور اس طرح کا ری ایکشن دیتی ہیں کہ وہ مطلب چڑچڑی ہو جاتی ہیں. ظاہر ہے عورت کے اوپر بہت سی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، اس کو گھر میں رہتے ہوئے گھر کو بھی دیکھنا، میاں کو دیکھنا، بچوں کو دیکھنا، اس کی اور بھی ادر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. تو اس لحاظ سے عورت جو ہے وہ عدم توجہ، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اس کو پراپر جو ہے وہ کیئر نہیں ملتی، جس کی وجہ سے وہ اس کا شکار ہوتی ہے. جی بالکل. ناظرین، جو ہے فیشن ہماری لائف کے لیے بہت ضروری ہے جدید دور میں، اور اچھی پرسنالٹی کو برقرار رکھتے ہوئے فیشن جو ہے وہ کرنا چاہیے. ہماری پرسنالٹی کو نکھارتا ہے فیشن، اور ہر کام میں فیشن ہے. ہمارے اٹھنے میں فیشن، بیٹھنے میں فیشن، کھانے میں فیشن. جی بالکل، کھانے میں الگ الگ ہم ڈشیں جو ہیں وہ بناتے ہیں، الگ ان کا فیشن ہوتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جن میں فیشن، ایکشن اور ری ایکشن جو ہے وہ ضرور ہوتا ہے. میم، میں دیکھتی ہوں اکثر کہ جب کسی لڑکی نے مہندی لگائی ہو تو وہ بہت ایکشن جو ہے نا وہ دکھاتی ہے کہ میں نے پیاری مہندی لگائی ہے. تو اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ نہیں دیکھیں، مہندی، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ عورت صنف نازک ہے، اور اس کے اوپر یہ نخرے اور یہ ایکشن اور ری ایکشن جو ہے اس کو زیب بھی دیتا ہے. نہیں پھر وہ کیوں زیادہ کرتی ہے کہ دیکھیں بھی زیادہ جو ہے نا وہ دکھاتی ہے کہ ہاں آج میں پیاری لگ رہی ہوں؟ ڈیفینیٹلی یہ اس کا رائٹ بنتا ہے نا، اس نے کوئی فیشن کیا ہے تو وہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عورت کے دل میں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنا آپ دکھاتی ہے، شو کرتی ہے کہ یہ دیکھیں میں نے آج مہندی لگائی ہے اور اچھی لگ رہی ہے، یا تو یہ اس کا رائٹ ہے. کیا کھانے پینے میں بھی فیشن ایکشن ہوتا ہے؟ کھانے پینے میں آپ اس کا ایکشن اور ری ایکشن یہی دیکھیں گے کہ کیونکہ ہم جب باہر جاتے ہیں، گھروں میں تو ہم جیسے بھی بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، جب ہم باہر جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ایک تو ہماری اس سے تربیت کا پتہ چلتا ہے، ایک ہماری تعلیم کا پتہ چلتا ہے، اور دوسرا ہماری ثقافت کا پتہ چلتا ہے. ہمیں باہر جا کے اچھے مینرز کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے. اس کو اگر آپ فیشن کہتی ہیں تو ویل اینڈ گڈ، فیشن ہی ہے، لیکن وہ آپ کی تربیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آج جی بالکل ناظرین، فیشن جو ہے ہماری تربیت پر جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے کہ ہماری تربیت جیسی ہوگی ویسا ہی ہم جو ہے نا فیشن کو اپنائیں گے. جیسا کہ میم نے کہا کہ فیشن جو ہے پہلے سوال میں کہ حالات اور ماحول کے مطابق اپنانا چاہیے، جیسے حالات ہوں ویسا ہی ہمیں فیشن جو ہے اپنانا چاہیے. ہمارے پروگرام میں دیکھنے والے ناظرین کو آپ اپنا خوبصورت پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟
میرا آج کا پیغام یہی ہے کہ فیشن جو ہے وہ دور کوئی سا بھی ہو، فیشن آپ کریں اور فیشن کو اپنی اخلاقیات اور حدود اور معاشرتی روایات کے مطابق کریں. فیشن صرف برانڈز یا مہنگے کپڑوں کا نام نہیں ہے، بلکہ آپ لوئر کلاس یا مڈل کلاس فیملی میں رہتے ہوئے بھی آپ اپنے آپ کی شخصیت میں تھوڑا سا نکھار لا کر اپنی شخصیت کو بہتر بنا سکتی ہیں. تو ضروری نہیں کہ آپ برانڈڈ کپڑے اور مہنگی جولری ہی پہنے تو فیشن ہو سکتا ہے. جی بالکل، اچھے فیشن کے ساتھ ساتھ جو ہے اچھے اخلاق کا بھی ہونا بہت ضروری ہے کہ فیشن بھی کریں اور اچھے اخلاق کے ساتھ کریں. اچھی جو ہے اپنی پرسنالٹی پہ جو آپ کو سوٹ کرتا ہے وہ فیشن کریں، نہ کہ زیادہ اوور فیشن کریں کہ دیکھنے والے کو جو ہے نا وہ غلط محسوس ہو. تو جیسا کہ پہلے سوال میں میڈم نے ہمیں بتایا کہ فیشن حالات اور ماحول کے مطابق ہمیں اپنانا چاہیے، جیسے حالات ہوں ویسا ہی ہمیں فیشن کرنا چاہیے. جی بالکل ناظرین، جیسے حالات ہوں ویسا ہی فیشن ضرور ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی. امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا. ہمیں لائک کیجیے گا، ہمیں کمنٹس دیجیے گا، سبسکرائبس کیجیے گا، تاکہ اس طرح کی جو ہے خوبصورت مہمان آپ کو دکھا سکیں. ان کی اچھی اچھی جو آج انہوں نے ہمیں ٹپس دی ہیں، مثبت اور منفی اثرات کے بارے میں بتایا ہے، ایسے ہی ہم بہت سارے خوبصورت پیغام جو ہیں آپ سے شیئر کریں گے. ہمیں لائک، کمنٹس اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور امید ہے کہ آپ کی ہوسٹ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور آج کی جو ہماری میم ہیں وہ آپ کو ضرور ان کے سوالات کے جوابات آپ کو پسند آئے ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اور میم ندا سعید کو دیجیے اجازت. مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.ednpk.tv وزٹ کیجیے. ہر خبر سے رہیں باخبر، دیکھتے رہیں EDN نیوز. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.